ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ کچھ تاجر حضرات ہیں جن میں آپ نے بیان کرنا ہے، تو میں کہیں بیان کے لیے آج کل جاتا نہیں ہوں، پولیس بھی بلائے تو نہیں جاتا میں، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ تاجر برادری جمع ہو رہی ہے تو پھر میں نے بیان کی حامی بھری، اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں سے کوئی چندہ چاہیے، بلکہ اس لیے کہ آپ لوگ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کا تجارت سے تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اگر صحیح ٹریک پر آ گئے تو آپ سے جو خیریں پھیل سکتی ہیں، جو آپ لوگ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اللہ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ وہ آدمی نہیں کر سکتا جو ایک ملازم ہے، کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں آپ سے بات کروں، اور میں یہ پہلے گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اس میں میرا دنیاوی کوئی فائدہ، بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اگر میں جملہ ادھورا چھوڑوں نا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، جس سے مجھے یہ لگے گا کہ آپ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر میں کوئی جملہ کمپلیٹ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں اس کو، تو یہ آپ سے اگلوانے کے لیے کہ اگلا لفظ کس نے کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے، تو مجھے یہ لگے گا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں۔ تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سب آپ کے فائدے کے لیے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ بات غور سے سنیں۔ دیکھیں آپ لوگوں نے بھی بڑے لیکچر دیے ہوں گے، اپنی پروڈکٹ لا کے پوری تقریر کی ہوگی کہ یہ وہ ایک چٹکلا میں اکثر سناتا ہوں کہ ایک آدمی نے گدھا بیچنا تھا، بک نہیں رہا تھا، تو دلال ہوتے ہیں نا، ان سے کہا یار یہ تو بکوا دے مارکیٹ میں، تو اس نے گدھے کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ ظاہر ہے چیز مارکیٹ میں جبھی بکے گی جب اس کی آپ اس کے فضائل بیان کریں گے، یہ ایسا ہے، تو اب گدھے کی کیا فضیلت انسان بیان کر سکتا ہے؟ تو دلال نے بتایا یہ گدھا ایسا ہے جس پہ علامہ اقبال نے بھی سفر کیا تھا، یہ گدھا ایسا ہے کہ قائد اعظم نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا، یہ گدھا ایسا، یہ گدھا ایسا، اتنے فضائل سنائے کہ جو گدھا بیچنے والا تھا، بھائی اتنا اچھا گدھا ہے تو میں اس کو بیچتا نہیں، یہ مجھے واپس کر دے۔ تو آپ حضرات بھی اپنی پروڈکٹ کو انٹرویو اس کا تعارف کرواتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اس میں ظاہر ہے آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں جو آپ کے سامنے یہاں بات چیت کے لیے بیٹھا ہوں، اس میں میرا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا، صرف یہ کہ تاکہ آپ بات غور سے سنیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پتہ نہیں میں نے خطبہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو میں آج کی جو بات ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلی تو میں تجارت کی فضیلت بیان کروں گا کہ اسلام میں کمانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بزنس ہے۔ پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان تاجر میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تجارت کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کمانے کا ذکر کیا ہے، پیسوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تجارت کے ذریعے کمائی کا ذکر ہے، ملازمت کے ذریعے کمائی کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ آیا تو کچھ صحابہ اٹھ کے اس سے تجارت کرنے چلے گئے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو خطبے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت۔ سورہ مزمل میں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ساری رات تہجد پڑھنا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دن میں بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سمجھ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟
ظاہر ہے رات کو آرام بھی کرنا ہے کیونکہ دن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ تم نے دن میں 2 اہم ترین کام کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو سویا بھی کرو, ساری رات تہجد نہ پڑھو. وہ 2 اہم ترین کام کیا ہیں؟ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, دن میں تمہاری لڑائی بھی ہوتی ہے, جہاد بھی ہوتا ہے, تو تمہیں آرام بھی چاہیے. اور کیا؟ یضربون فی الارض یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم میں بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں, مزاربت بھی تجارت کی ایک قسم ہے, اور وہ اللہ کا جو فضل ہے, روزی ہے, اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کے 2 کام بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے رات کو ان کو ریسٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک میدان جنگ میں لڑائی, اور دوسرا کیا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے بزنس. اس کی وجہ سے ان کو رعایت دی جا رہی ہے کہ پوری رات آپ نے تہجد میں نہیں گزارا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا. میں نے کہا نا کچھ سوال پوچھوں تو جواب آپ دیں گے. تجارت. یہ تو پتہ نہیں انگریزوں کے آنے کے بعد ہم کماؤ پوت بنے ہیں, دفتروں میں جا کے کوئی کلرک بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی, مجھے تو چونکہ یہاں سارے تاجر ہیں اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بیان کرنے میں, ورنہ میں بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. تو یہ تو انگریز کے آنے کے بعد مسلمان ہٹے ہیں تجارتوں سے, اور یہودیوں کے ہاتھ میں تجارت گئی ہے. مسلمانوں کے کمانے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ بزنس ہوتا تھا, وہ ملازمت نہیں ہوتی تھی. قرآن مجید میں اللہ نے جہاں حج کی آیات نازل کی, صحابہ کرام پہ جب حج فرض ہوا, مدینہ سے مکہ جاتے حج کرنے کے لیے, تو وہ دیکھتے کہ کون سی پروڈکٹ مکہ میں ایسی ہے جو ہم مدینہ سے لے کے جائیں گے تو وہاں اس کی ویلیو مدینہ سے زیادہ ہے, اور جب مکہ سے مدینہ آئیں گے تو مدینہ کی مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو مہنگی ہے, اور جو مکہ سے لا کے یہاں بیچیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ سستی بک جائے گی. تو حج کے دوران ہم یہ بزنس بھی کریں گے. اس پہ بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی عبادت کو بزنس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص حج ہی ہوگا, اس دوران بزنس نہیں ہوگا. بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کیا مدینہ کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں لے گئے اور واپسی پہ مکہ سے لے کر وہاں گئے. دوسرا ایک بزنس یہ بھی ہوتا تھا کہ حج میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو بہت سے ملکوں میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مکہ میں ملیں گی, تو جو چیزیں ان کے ملکوں میں بیچی جا سکتی ہیں تو ان حاجیوں کو وہ چیزیں فروخت کر دی جائیں, تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا جاتا تھا. لیکن بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ فل ان دا بلینکس کریں گے تو مجھے لگے گا اب آپ صحیح جاگ گئے. حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا, اس لیے انہوں نے منع کیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو. یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ. بھائی ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا, مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہا ہے تو ضرور کرو. اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے, لیس علیکم جناح, کوئی حرج نہیں. گناہ سے بھی ہلکی چیزیں حرج. بعض لوگوں کا تقوی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے, اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی, غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے, وہ اس سے بھی بچتے ہیں. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں, کہ تجارت حج میں کرنے میں گناہ تو دور کی بات, کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے. لوگوں کے تانوں, لوگ کسی کو تانا دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے, یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیچ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, یا وہاں کی چیز یہاں لا کے آپ فروخت کر دیں. تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ تجارت کے بارے میں. یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں, بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو ہی نہیں رہا.